نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تار صلوات۔ ایک تاں اساں ذاکر جائی بھی آکھے کہیں کو منع نہیں کیتا، 4-5 ذاکریں کو فیلا ہی ٹائم روک دیتے تے دور دے مہمان بھی ساڈے بیٹھن، سید سردار ہی بیٹھن، طیب شاہ اقبال سائیں، انہاں دی بھی مہربانی ہے۔ مخدوم الملک سید گل حسنان صاحب یہ بھی آگئے، شہر آل عمران سید تراب عباس آپ لاہور۔ ایک صلوات با جماعت پڑھ لیں۔ آپ نے بیٹھنا ہے اور میں نے ذکر پاک شروع کرنا ہے، پھر بھی باواز بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ آ جاؤ، تھوڑا سا آگے آ جائیں، ایک ماحول بن جائے گا۔ آ جاؤ آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آ جاؤ۔ بات میں نے تو موضوع کیا ایک دم سے آ گیا سامنے، آپ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ علی کا بھی خالق ہے، باواز بلند جواب دیجئے نعرہ تکبیر۔ نا بابا جس کے لیے حسین جیسے بادشاہ نے سجدے میں سر دے دیا، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جس کے لیے خالق نے 2 جہاں خلق کر دیے، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ، نعرہ حیدری، حیدری، جس کی دل کی رگوں میں علی بادشاہ کی مودت کا ایک ذرہ بھی نقش ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ایک اتنی ہی بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقط قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی و انا من الحسین صلوات۔ اس کی وصل کام رکھیے گا۔ دعا کر رہا ہوں محمد و آل محمد کا اللہ بانیان کا یہ پرخلوص تمام لنگر، نیاز، کوشش، کاوش، اخراجات مجھ سے پہلے ملک پاکستان کے بہترین مدہ پر گئے، میرے بعد سرزمین بادشاہ کے اس پاک زمین کی مدحت بیان کرنے کے لیے، کائنات کے بادشاہ کا ذکر بیان کرنے کے لیے بھائی جان ملک علمدار بیٹھے ہوئے ہیں، سید زادہ بیٹھا ہوا ہے، مجھ سے پہلے بہترین مدہ پر گئے، آپ سب کی تشریف آوری کائنات کا بادشاہ اس حسین کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جس نے 1-2 پہر میں 1.25 لاکھ نبیوں کے قرض ادا کر دیے۔ بابا جی پہلی بار اس بارگاہ میں ڈیوٹی ہے میری، میں باولپور تو پیچھے رہا اور اس بار آپ کے علاقے میں آ گیا ہوں، اردو ادب کا پہلا لفظ کہنے لگا ہوں، مرشد پورا پنڈال چھوڑ جائے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ دعا کرو محمد و آل محمد کا اللہ، سیاہ راتوں کو ستاروں سے تراش دینے والا اللہ، بابا جی صحرا کے سکند کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، ابرار بھائی 5 شاخوں سے بر وقت پھول نکالنے والا اللہ، رحم جار خان والو دن کو رات، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا اللہ۔ چلو جو بندہ ابھی تک چپ کر کے بیٹھا ہوا نا، لفظ پہلا کرے لگاؤ، محمد و آل محمد کا اللہ، محمد و آل محمد کو خلق کر کے پھر ان کو غور سے اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ۔ میں نے ایسی 14 ہستیاں خلق کر دی، عشق نماز و واجب نماز و ہر نماز با وضو ادا کرتا ہوں، اس عشق والے مسئلے پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگا ہوں، آمین سب کیجئے گا۔ بادشاہ تجھے واسطہ ہے ان 5 ہستیوں کی عصمت کا،
ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کی طرح جی رہے ہیں. ہمارے پردے والے وارث کا نزول فرما، جو پردہ غیبت سے ہیبت والی نقاب ہٹا کے زمانے والوں کو ذوالفقار علی دکھا کے بتائے اگر حسین انتقام پہ آ جائے تو وہ عباس ہوتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات پڑھیں. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جہاں آپ کہیں گے میں وہاں پہ خرچ رکھوں گا. جتو کہو کہ رحیم جان خان والی وہ تو سر چک لیں گے، وہاں پہ نیچے آ جائیں گے. اجازت ہے جی. پہلا لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، دل میں اترے تو میرے حق میں دعا کرنا. مقامو مرتبہ سیدہ خدا کی قسم. ابرار بھائی مولا جانتے ہیں، یقین جانیے گا بابا جی، میں ایام سیدہ چل رہے ہیں تو یہ پہلی بار ہی وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ نئی جگہ پہ آتا ہے تو بندہ اپنا ٹاپک پڑھتا ہے. نا لائیو پڑھا ہوا ہے، کہیں نہیں پڑھا، پہلی بار جہاں پہ پڑھنے لگا. مجھے نہیں پتا تسی بولو نہ بولو، بادشاہ نے جو خیرات دینی ہے وہ دینی ہی دینی ہے. مقام و مرتبہ و سیدہ خدا کی قسم. ایک بندہ تھا، اس نے کہا میں نے سیدہ کا تعارف سننا ہے. وہ بندے نے کہا پریشان نہ، وہ فلانا جو عالم دین ہے نا کمال کرتا ہے، اس کے پاس جا، معرفت سیدہ عطا کرے گا. گل سمجھا کے کروں تو داد لینا کہنا کھلو سید. اس نے کہا اس کے پاس جا، یہ نا معرفت سیدہ بڑی عطا کرتا ہے، یہ با کائنات کے بادشاہ کی میری مخدومہ سین کی معرفت بہت دیتا ہے. وہ اس کے پاس گیا، اس نے معرفت بتائی، اس کے دل کو سکون نہ آیا. اس نے کہا نہیں آیا، اس نے کہا نہیں کوئی اور بتا. اس نے کہا فلانے کے پاس چل جا. وہ فلانے کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں پھر سکون آیا. اس نے کہا فلانے کے پاس جا، فلانے کے پاس جا. جب تھک گیا نا اپنے اندر ہی کہتا ہے یار میں نے ہر ملا سے پوچھ لیا، میرے قلب کو سکون نہیں آ رہا، کیوں نہ فقیر سے پوچھوں. اللہ میں زور لا کے بھی کہنا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، کیوں نہ فقیر کے پاس جاؤں. فقیر کے پاس آیا. بھائی لندر فقیر کے سامنے آ کے نا سردار اب میری محنت دیکھیے کہ میں مصرع پڑھنے لگا ہوں. ایڈی محنت کے بعد تو نہ بولے میں سیر تے آ کے نا بندہ زندہ ہے، توجہ کرنا. فقیر کے پاس آیا. اس نے کہا فقیر اے ملنگ مجھے بتا سیدہ کی معرفت کیا ہے. اس نے یہ لفظ کہا، فقیر نے جھکنا شروع کر دیا. توجہ توجہ. اس نے کہا کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا مجھے سیدہ کا تعارف کروا. وہ اور جھک گیا. اس نے کہا پھر کیا ہے؟ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں سیدہ کا تعارف کروا. وہ اور جھک گیا، حتیٰ کہ یہاں تک جھکا کہ رکوع کی حالت میں آ گیا. نا رکوع کی حالت میں آیا. اس نے کہا میں سیدہ کا تعارف پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا سن مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا کی قسم. اللہ اکبر. تسی بول دے ہو یار، میں تے چپ رہندے ہو. آپ جی آپ جی آپ جی آپ جی آپ جی آپ جی بہت رہا پنڈال بول دیں. آپ جی آپ جی آپ جی آپ سلام آپ سلام. دیکھیں کلندر کا نعرہ لگا کے چھیرا نہ کرے ہمیں. یہ آپ نا ذاکر مولوی کی شاہ راگ کو پکڑتے ہیں. میں یقین جاننے کہ کلندر کا نعرہ جشنوں میں زیادہ میں لگاتا ہوں، میں خود لگاتا ہوں، لیکن یہ ذاکر مولوی کی شاہ راگ کو چھیرتے ہیں. اب انہوں نے چھیرا تو پھر 4 مصرے میں پڑھنے لگا ہوں. مصرے میرے نہیں ہیں، دادا استاد محسن نقوی صاحب کے ہیں. وہ نا یہ جو عرس آتا ہے جہاں سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں نا بابا صدا کے نا وہ مجالس کرواتے ہیں. بابا صدا جی اب ان کی بیٹا کرواتے ہیں، پہلے وہ کرواتے تھے. تو رات کا کافی پہر ہو گیا تو محسن نقوی صاحب ممبر پہ آئے. انہوں نے کہا جی محسن نقوی صاحب دیکھیں آپ شاعر ہیں تو کلندر کی نگری ہے، ٹائم 2 منٹ ہے. انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں. ایسے شاعر سید صدیوں بعد آتے ہیں. انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں. انہوں نے قلم کی طرف دیکھا، پھر کلندر کے لگے ہوئے علم کی طرف دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ وہی اٹھاتا ہے جو سیدہ سے خیرات لیتا ہے. کیمرہ مین کیمرہ گھما، میں بندے کو ہاتھ دیکھوں یار. آپ جی ہیں ایک منٹ رکنا 4 مصرے پڑھوں گا تو پھر سردار کیمرہ گھمانا.
कलंदर के लगे हुए आलम की तरफ देखा, फिर कलम की तरफ देखा। उन्होंने कहा सूरज के पास है शब तारीख का इलाज। हौन नारा लाने ते खलो के लाने। उन्होंने कहा सूरज के पास है शब तारीख का इलाज, मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ में, और अगर है कोई यजीद टकरा के देख ले, अब्बास का आलम है कलंदर के हाथ में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या कहने। अली हक, अली अली कुल्ला कुरान के सवाब है। अली आप जी मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। यार गल सुन, मैं अगला मिसरा पढ़ना, टाइम कोई नहीं, अगला मिसरा सुनी, फिर जिंदगी रही तो फिर आएंगे, तवज्जो करना। बाबा जी इंशाल्लाह क्यों नहीं पढ़ा। बाबा जी गल की अपना बड़ी अलमदार बात कहा थी, मकामो मर्तबा मुर्शद, मकामो मर्तबा सैयदा खुदा की कसम। और यकीन जानिएगा, मेरा बड़ा भाई है और मेरा दिल से नाता है, आपकी सरजमीन का बड़ा प्यारा शायर है, यकीन जानिएगा। बाबा जी मिसरा सुनिएगा, यकीन जानिएगा, मिसरा दिल में उतरे तो फिर बोलना। मकामो मर्तबा, बाबा जी मिसरा अगला तारीख से बाहर जुबान करके बाजारी कुत्तों के हवाले कर दूंगा, उफ नहीं करूंगा। अगर तू ना बोला मैं दुख लेके लाहौर तक चला जाऊंगा। मकामो मर्तबा, मलंग से कहा मलंग बता, उसने कहा मकामो मर्तबा सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा की कसम। तो फिर हुआ क्या, मुश्किलों में सदा काम आई नादे अली, तो हादिसों में हदीसे किसा खुदा की कसम। अल्लाहु अकबर, ओए क्या कहने, ओए लक्का सलाम है। क्या सरमाया भाई अलमदार हमारे पास, क्या सरमाया, यकीन जाने भाई इसने क्या सरमाया है। कभी सोच तो सही है, मुश्किलों में नादे अली, हाय हाय अल्लाह अकबर, मुश्किलों में नादे अली, हादिसों में हदीसे किसा। पंडाल ना बोले मुझे मिंबरे रसूल की कसम है, कर कब कायनात के बादशाह की मिदहत बाबा जी आज से नहीं बयान होती, यकीन जानिएगा। इससे बड़ा फिक्रा मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं कायनात के बादशाह का फजाइल तेरे सामने भेजने लगा हूं, उसे रिसीव करने का। भाईजान मुश्किलों में बोल गए हो, अच्छा शुक्र है, मुश्किलों में हादिसों में, और रब्बे काबा की कसम है कब्र के लिए कफने कर बोला। हाय 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 अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ जी में तूने जन्नत का सामान ले लिया है दुनिया में। आप जी हैं, आपको सलाम है। मैं थकावट लाती, यकीन जानिए बाबू जी, मैं ढेर सफर करके आया हूँ, आप जानते हैं, और यकीन जाने का भाई अलमदार आप इस चीज के गवाह हैं, सफर किया मेरे साथ, ना कोई रेस्ट, डायरेक्ट मिंबर पे आ गया और दुआ ले रहा हूं तुमसे। मकामो मर्तबा सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा की कसम। मुश्किलों में सदा काम आई ना दे अली, तो हादिसों में तवज्जो, तो हादिसों में बूढ़ा भंडार उठ के बोले लफ्ज की कीमत नहीं, बैठ जाना। तो हादिसों में सरदार हदीसे किसा खुदा की कसम। और मौलवी मशवरा सुन, नबी की बेटियां कितनी हैं, बहस मत कीजिए, मुबाहले में नजर आ गया खुदा की कसम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। बाबा जी तेरे पंडाल के क्या कहने। आप जी अल्लाह को सलाम है। हादिसों में हदीसे के साथ खुदा की कसम, बाजी मुश्किलों में सदा काम आई ना दे अली, तो हादिसों में हदीसे की सा खुदा की। शिकन आलूद जबीनों को अली जानते हैं। अल्लाह अकबर। बाबा जी से बड़ा मिसरा मेरे पास था नहीं, मैं पढ़ दिया है। शिकन आलूद जबीनों को अली जानते हैं, दहर के सारे लईनों को अली जानते हैं। ना अब रहीम जार खान पीछे हटे तो मैं दुख लेकर चल जाऊंगा। भाईजान आप कैमरा घुमाना। मैं कहूँ शिकन आलूद जबीनों को अली जानते हैं, दहर के सारे लईनों को अली जानते हैं। कोई हासिद हो, कोई मुनाफिक हो, कोई गासिब, एक इशारा है कि तीनों को अली जानते।
اکبر جی میں تو بولی ہے تو تیرے لاکھوں سلام ہے آپ جی ہیں چل مثلا آگے لے لے علی کی پاک سوچا جب دربار میں آئی ہے نا میں وزارہ پڑھوں محمد مصطفیٰ کی باو جی پاک بیٹی سامنے آئی اس نے کہا بدول کتنی سچی ہے ہائے ہائے توجہ میں وزارہ پڑھ رہا ہوں تو کتنی سچی ہے اپنے سچی ہونے کی دلیل دے بی بی کہتی دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبی تو نہیں صدیقۃ الکبریٰ میں ہوں امہ بیہا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی اپنے باپ کی اللہ اکبر سید آپ اتنا پنڈال بھی چلا گیا ہو بی بی نے کہا مجھ سے سچی ہونے کی دلیل مانگ رہے ہو اس نے کہا بتا تو صحیح بی بی کہتی دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبی تو نہیں تیرا وجود گماں ہے تیرا یقین تو نہیں اور سن میں فاطمہ ہوں صداقت میں وہ دلیل ہوں میں اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے نہیں تو اللہ اکبر اللہ کو سلام ہے بی بی کہتی میں اتنی سچی ہوں اللہ اکبر اور مل کے حیدری آپ جی ناصر ہو مولا دی قسم ہے پڑھتے پڑھتے 15 سے 16 منٹ 17 منٹ ہو گیا 17 منٹ ہو گیا میں ٹائم بھی 25 منٹ دیتا گیا تے اے 2 کو مصرے اور سنو باو جی زندگی رہی تو انشاءاللہ پاک سیدہ کی القابات آپ کو پتہ ہے مالک نے عطا کی ہیں ترام نقیب کو میں پھر سناؤں گا آپ کو زندگی رہی ایک جملہ سنو لازمی توجہ کرنا اجازت ہے مصرع کسی باو جی بول گئے اللہ کی قسم سارے بول گئے اللہ ہوا مقام و مرتبہ و سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا ملنگ نے کہا نا خدا کی قسم اس نے کہا مجھ سے پوچھتا ہے مشکلوں میں صدا کام آئی نہ دے علی تو حادثوں میں حدیث قصہ یار ضروری نہیں میں تمہیں جمپ لگوا کے کہوں کھڑے ہو جا نا مولا دی قسم میں تو یہاں آگے پریشان ہو گیا تھا میں کہا میں سرائکی کتوں پر نہیں آپ تو اردو ہی بولو تو اچھی سنتے ہو یار یہ تو لاہور سے بڑھ کے سنتے ہیں سید کمال ہے یار تیرے مجمع کو لگا دیا تو نے ان کو شاعری پہ میں تو کہا یہ سنتے ہی نہیں شاعری مقام و مرتبہ و سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا کی قسم مشکلوں میں صدا کام آئی نہ دے علی تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بیس مباہلے میں نظر آ گیا کون سچی ہے آپ جی سردار آپ جی مباہلے میں ہاں بے شک بوٹتے ہیں شاعر جہاں سے نظر آ رہا ہے توجہ اور یاد رکھنا وہ شرر نقوی نے کہا تھا وہ کہتے اگر حسین نہ چاہیں اے شرر نقوی کسی کے باپ سے بھی شاعری نہیں ہوگی حسین کی خیرات کو شاعری کہتے ہیں لکھنؤ میں بیٹھ کے اس نے کہہ دیا تھا انہوں نے کہا سخنوری کا تعلق ہی آل محمد سے ہے سخنوری آتی ہی آل محمد کے پاس آنے سے مقام و مرتبہ و سیدہ خدا کی قسم میں سارے شعر جھڑ کے یہ 2 مصرے پڑھ رہا ہوں اس کے بعد ایک جملہ مصاحب کو سننا اور تمہیں سلام کروں مقام و مرتبہ و سیدہ خدا کی قسم میرا سارے مصرے بول جانا یہ بندے بھی یاد دیکھنا یہ مصرع نہ بھولنا مقام و مرتبہ و سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا کی قسم مشکلوں میں صدا کام آئی نہ دے علی تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے مباہلے میں نظر آ گیا مباہلے میں اور لوگوں اسے میں کیسے کہوں رضی اللہ وہ جن پہ راضی نہیں فاطمہ خدا کی قسم اللہ اکبر اللہ کو سلام ہے آپ جیو اللہ کو سلام ہے علی حق علی 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 آپ جیے میں اسے کیسے کہوں رضی اللہ وہ جس پہ راضی نہیں اور نہ گھر جا کے سوچنا میرے کو نہیں پوچھنا وہ جس پہ راضی نہیں قبلہ سوشل میڈیا بڑا تیز ہے میں نے تو صرف اتنا کہا ہے جس سے سیدہ ناراض ہو جائے آئے ہائے اللہ اکبر اس سے محمد راضی ہوتا ہے آپ جی اللہ کو سلام ہے
کروڑوں سلام ہے آپ کو, اس دھرتی کو لاکھوں سلام ہے. صبح سے آزاداری جاری ہے بھائی جان. تمہیں کسی نے آ کے روکا ہو نہ رو, کسی نے روکا, مقدر شبیر کی بیٹی کا تھا, جہاں روک کہتی تھی بابا وہاں شمر تماچے مارتا تھا. بس دو جملے غربت کے سنیں, بس دو منٹ میرا نہیں پڑھتے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہو, تمہاری کسی بیٹی کو کسی نے تماچا مارا ہو, جتنے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں, ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں, علمدار بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح, مقدر علی کی بیٹی کا تھا, سکے بھائی کی لاش پہ پہنچ کے سجاد کی طرف دیکھی گاڑی تھی, سجاد قاتل کی منت کر, میں بھائی کی لاش پہ ایک وین کر لو. نہیں, منزل بڑا, میں ایک منزل پہ لانا چاہتا ہوں. مر جاؤں بھائی جان میں اپنے سے جملہ پڑھوں, بڑی جوانی میں حسنین شاہ جی مجھے موت آ جائے, میں گھر نہ جا سکوں, اس سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی بھائی جان. میں شباب کے عالم ہوں, اس سے بڑی بددعا نہیں دوں گا. مقدر صرف علی کی بیٹی کا تھا. نہیں, یہی وجہ ہے. یہ عذر ہے حسن زیدی صاحب نا گاہ میں چھپا رہے تھے لاہور میں, تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا سید آپ جو علی کی بیٹی کی چادر کو روتے ہیں, 1400 سال ہو گئے آپ شیعہ روتے جا رہے ہیں علی کی بیٹی کی چادر, علی کی بیٹی کی چادر. مجھے بتاؤ تو صحیح علی کی بیٹی کی چادر قیمتی کتنی تھی؟ بابا جی اس سے بڑی غربت کوئی نہیں ہے. سید تھا منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے نہ پوچھ علی کی بیٹی کی چادر قیمتی کتنی تھی, میں صرف اتنا بتاتا ہوں امت نے لوٹی کیسی ہے. اب جس بندے کا ہاتھ سینے پہ ہے, سینہ پیارا لازم نہ, سینہ پیارا نہ کری, جملہ غربت کا سنی, اس وقت سید نے ماتم کرنا شروع کیا. روگ کہتا ہے بندہ خدا سنی, 61,000 نفر بود برائے تبلا. اور رحیم جار خان والوں, شام کے بازار میں 1,00,000 بندہ ڈول بجا رہا تھا, بیچ میں ننگے سر کھڑی کہہ رہی تھی میں اکبر کی ماں ہوں اور میں قاسم کی بوبی ہوں. جسے ماتم نہیں آتا سر چکا لے یار, اونچی آواز سے کہہ ہائے علی کی بیٹی اور تیرے اجرنے کے. نہیں منزل بڑا, نہ تجھے حسین کا واسطہ منزل بڑا. بھائی علمدار ننگے سر کری کہہ کے کہہ رہی تھی میں علی کی بیٹی ہوں. اچھا جس کی ہائی نہیں نکلی, بابا جی ان سے سوال کر کے مجھے پوچھ کے تو بتا, عام چادر تھی؟ اور رونے والوں جس کا قد عباس نے نہیں نہ دیکھا تھا. نہیں میں اگلا جملہ پڑھنا ہی نہیں یار. بھائی علمدار جب واپس آئی ہے نا قید نبھا کے, سجاد بھی واپس آیا, ابن منذر تیرے امام کو ملنے آیا. اس نے تیرے امام کی نا آنکھوں سے خون جاری دیکھا. بھائی قمر کائنات کا بادشاہ کا پرسا قبول فرمائے, اس سے بڑا غربت ہے جملہ میرے کو کوئی نہیں ہے گا. میں اس پار کے چھوڑ دینا ممبر مولا دی قسمی. دیکھ کہتے سجاد یہ خون, کہا ہاں ابن منذر خون. ہاتھ باندھ کے کہتا مولا خون رونا بند کر. نہیں تو سمجھے ہی نہیں ہے, خون رونا یار سر جھکا لے. سجاد تمہارے درمیان آگے بیٹھ گیا ہے, کسی کے درمیان شام والی ملکہ آگے بیٹھ گئی ہے. او پردے دارو ماتم کرنا جملہ تمہارے حصے کا پڑھنے لگا ہوں. مولا خون رونا بند کر. سجاد دے کے کہتے میں خون رونا کیوں بند کروں؟ آوازی مولا شام غریبا تیرے سوا بچے ہی کون ہے؟ مولا تجھے کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس وقت شبیر کے بیٹے نے ماتم کرنا شروع کیا. رو کے کہتا ہے ابن منذر ایک سوال کا جواب دے دے. میں سجاد آج کے بعد خون نہیں رہوں گا. بندہ غیرت مند اور اس کا ماتم کرنے پہ دل نہ, یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. آوازی مولا سوال پوچھ. اس وقت شبیر کے بیٹے نے ماتم کرنا شروع کیا. رو کے کہتا ہے ابن منذر صرف اتنا بتا, کسی غیرت مند بیٹے کے سامنے شمر اس کے ہاتھوں سے اس کی ماں کی چادر لوٹ لے. ابن منذر میں وہ غریب شام غریبا اور شمر نے میرے ہاتھوں سے اور ماں زینب کی رضا. نہیں منزل بڑا, تجھے حسین کا واسطہ ہے. جی بزرگو, جی کے مار کے رو رہے ہو یار, جوانیاں مانو. کہتے تو چھوڑ دیتا ہوں, یا ایک جملہ پڑھوں, ایک جملہ پڑھا, ایک جملہ پڑھتا ہوں. آواز دیکھ کے اچھا مولا
خون رونا بند نہیں کرتا. میں قبر میں رہوں گا, میں حشر میں رہوں گا, میں اللہ کی عدالت میں رہوں گا. آواز دیکھ کہتا ہے اچھا مولا اگر خون رونا بند نہیں نہ کرتا بتا یہ خون جاری کہاں سے ہو. پتہ تیرے امام نے کیا کہا؟ رو کے ایک ہی جملہ کہا الشام. کھا گئی ہم سیدوں کو شام. ازادار شام کا نام آنا تھا. ابن منذر کہتا ہے میں تیرے امام کے قدموں پہ گر پڑا. میں نے تیرے امام کے قدموں پہ گر کے کہا مولا اس شام میں ہوا کیا؟ آواز ابن منذر مر جائے گا. کہتا اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا, تیرا امام مصلی پہ آ گیا, میں تیرے امام کے قریب آیا. جملہ میں نے آخری پڑھنا ہے جس نے ماتم کرنا ہے. کہتا تیرا امام قنوت میں آیا اور رو کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لانا زجر ابن قیس. کہتا نماز ختم ہوئی, میں سجاد کے قدموں میں آیا. میں نے سجاد کے قدم پکڑ کے کہا مولا اس زجر ابن قیس نے کیا کیا؟ آوازیں مر جائے گا, آوازیں بتا تو صحیح. آوازیں ابن منذر سن, میں شام کے دربار میں داخل ہوا. میری 4 سال کی بہن بابا بابا کر کے رو رہی تھی. آوازیں اللہ لعنت کرے یزید پہ, اس نے شراب کا جام اٹھایا. کہتا ہے اس بچی کو خاموش کراؤ. آوازیں اللہ لعنت کرے. اور زجر ابن قیس پہ اس حرامی کے ہاتھ میں نا ایک رسی تھی. اس نے میری 4 سال کی بہن کے گلا میں